ہم مردوں کو دفناتے ہیں، شیعہ بالاخص تلقین پڑھاتے ہیں. یہ شاید آپ کے بچوں کے ذہنوں میں سوال ہوں، اس کے آنسرز ہونے چاہیے. کاندھوں کو پکڑتے ہیں اور ہلا ہلا کے اسمع افہم، سن سمجھ. جو مر گیا وہ کیا سنے گا؟ جس کا ڈکلیریشن سرٹیفکیٹ ہاسپٹل سے لے کر آئے کہ باڈی از ڈیڈ اینڈ ایکسپائرڈ، یہ سن نہیں سکتا ابھی. اسے کاٹو، اسے مارو، اسے جو بھی کرو، ڈیڈ ہے، اٹس اے ڈیڈ باڈی. ایک اسٹون کی طرح، ایک لکڑی کے ٹکڑے کی طرح اٹس ڈیڈ ہے. کچھ بھی کرو اسے. ہندو ہوگا جلا دو آگ میں، چیخے گا نہیں. مسلمان ہے مٹی کے منوں کے نیچے ڈال دو، کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ ڈیڈ ہے، ایکسپائرڈ ہے. برین کام نہیں کر رہا ابھی، دل بند ہو گیا. لیکن ہم مردوں کو ہلاتے ہیں، کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ. تجھ سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے؟ تو کہنا اللہ ربی. رسول کون ہے؟ محمد رسولی. امام کون ہے؟ علی و امامی. کتاب کون ہے؟ قرآن و کتابی. سوال ہے کیا مردہ سن سکتا ہے؟ نہیں، قبلہ سن نہیں سکتا. تو پھر اسے کیوں ہلا رہے ہو؟ یہ مردے کو نہیں ہلایا جاتا، یہ جو مردے کے اوپر کھڑے ہیں ان زندوں کو جگایا جاتا ہے کہ دیکھو مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، مرنے کے بعد سب ختم ہے. دوسرا کوشچن کیا بتایا جا رہا ہے؟ تجھ سے پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کون ہے، تو آنسر دینا قرآن میری کتاب ہے. تجھ سے پوچھا جائے گا کہ پروفٹ کون ہے، تو بتانا محمد میرا پروفٹ ہے. تجھ سے پوچھا جائے گا کہ امام کون ہے، تو کہنا علی میرا امام ہے. 5 منٹ کے لیے سوچئے، عقل مند لوگ بیٹھے ہیں. آج تک دنیا کا کوئی اسکول دیکھا جو ایگزام سے پہلے پرچے کو آؤٹ کر دے کہ بچہ کل اسکول ہے، یہ 4 کوشچنز آئیں گے، رٹ کے آ جانا، یاد کر کے آ جانا، یہ آنسرز ہیں، تو پھر تو ہر بندہ پاس. آج ہم خوش کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں مولانا نے بتایا یہ پوچھا جائے گا. پھر مرنے سے پہلے بھی، مرنے کے بعد بھی قبر میں بتاتے ہیں، روح اوپر کھڑی ہے سن رہی ہے کہ بس اب منکر آئے گا، ہاں بھائی بتاؤ کتاب کون سی تھی؟ رٹا تو لگایا ہوا ہے نا. قرآن میری کتاب ہے، علی میرا امام ہے، محمد میرا رسول ہے. تو کہیں گے بسم اللہ آپ آگے جائیے. جب چھوٹا سا اسکول پرچہ آؤٹ نہیں کرتا، وہ خدا جو خدائے حکیم ہے، اس کی حکمت کے خلاف ہے کہ پرچے کو آؤٹ کر دے اور بتا دے یہ کوشچنز اور یہ آنسرز ہوں گے، پھر تو ہر بندہ رٹ کے جنت کی طرف چلا جائے. جب کسی نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ بابا بتائیے قبر کی پہلی رات کیسی گزری، تو کہا کہ بیٹا جیسا سنا تھا ویسی تھی ہی نہیں. کہ ہوا کیا؟ کہ پہلا سوال یہی کیا گیا کہ بتا تمہاری کتاب کون سی؟ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ. تو میں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولا کہ قرآن میری کتاب ہے. کہ جواب کا دینا تھا اور ملائکوں کا مارنا تھا. سیکنڈ آنسر بتا تمہارا امام کون ہے؟ میں نے کہا علی میرا امام ہے. کہ پھر مجھے مارنا شروع کر دیا. میں آنسر دیتا گیا اور ہر آنسر پہ مجھے مارتے رہے. اتنا مارا کہ میرے اندر بھی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، کہیں آنسر تو غلط نہیں دے رہا. پھر کہا ملائکو مار تو رہے ہو لیکن اتنا تو بتاؤ کس وجہ سے مارے؟ آنسر غلط ہے کہ نہیں؟ آنسر تو صحیح دے رہے ہو. کہ پھر مار کیوں رہے ہو؟ کہ کیونکہ جھوٹ بول رہے ہو. کہہ رہے ہو قرآن میری کتاب ہے لیکن تم نے پوری زندگی قرآن پہ گزاری نہیں. پریکٹیکل آنسر ہونا چاہیے، زبان کا آنسر نہیں کہ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن کو جیسے مومنوں کو لایا جائے گا جن کے چہرے بتائیں گے یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. وضو کرتے ہو نا، اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، میرے چہرے کو سفید کرنا جس دن چہرے کالے ہوں گے. اس کا وجود بتائے گا. اس نے قرآن کا ملکہ کہا کہ امام کون ہے؟ میں نے کہا علی و امامی. کا پھر مارا کہ جھوٹ بولتے ہو. امام کا مطلب کیا؟ پیش امام، امام جماعت، امام جمعہ. 2 رکعت نماز پڑھتے ہو جماعت کے ساتھ. شرط جماعت کیا ہے؟ امام جماعت رکوع میں جائے گا تو آپ نے رکوع میں جانا ہے. امام جماعت سے پہلے اٹھے، حرکات آگے پیچھے ہو گئی تو جماعت سے نکل گئے، ثواب جماعت ختم، فرادا. ایک چھوٹا سا پیش امام، اس سے آگے پیچھے جاؤں تو جماعت نہیں ہوتی. اور زندگی اگر علی کے کہنے پہ نہ گزاروں تو علی میرا امام کیسے ہوا؟ خود امیر المومنین فرماتے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام. کہا کہ میں نے رسول کی اطاعت ایسے کی جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے.
یہ علی ہیں جس کو ہر جانور کا پتہ ہے کون سے انڈے دیتے ہیں کون سے بچے دیتے ہیں، فضائل آپ سب نے سنے ہوئے ہیں، لیکن مولا اونٹنی کا مثال کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے۔ سارے جانوروں کو دیکھ لیجئے، کبوتر کا بچہ بھی کبوتر کے پیچھے، بطخ کا بچہ، ڈک کا بچہ بھی اپنی ماں کے پیچھے، بکری کا بچہ بھی اپنی ماں کے پیچھے، لیکن کہا کہ سارے بچے جب ماں کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی لیفٹ چلے جاتے ہیں کبھی رائٹ چلے جاتے ہیں، لیکن اونٹنی کا بچہ جب ماں کے پیچھے چلتا ہے تو وہ ماں کے سٹیپس کو دیکھتا ہے، ماں کے قدموں کو دیکھتا ہے، جہاں جہاں ماں کا قدم ہوتا ہے وہاں وہاں اپنے قدموں کو جماتا جاتا ہے۔